معدنی ذخائر استعمال کر کے قرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا ہماری زمین میں کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور خلیجی ملکوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سرمایہ کار خام مال نہیں تیار مصنوعات برآمد کریں۔ پاکستانیوں کے قدموں میں معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا قومی خواہش ہے۔ آپ پر اعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان معدنی معیشت میں عالمی رہنما بن کر ابھرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ اور پی پی کے سینئر رہنما تاج حیدر کراچی میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ نے تصدیق کر دی تاج حیدر اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا اظہار افسوس، کہا تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم اثاثہ تھے۔ پیپلز پارٹی اور جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا بھی تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آذربائیجان، چین، برطانیہ، روس، جنوبی افریقہ کی کمپنیوں سے معاہدے۔ آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ اور ایف ڈبلیو او کے درمیان معاہدہ۔ پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ برطانیہ، روس اور جنوبی افریقی کمپنی کے ساتھ بھی ایم او یو پر دستخط۔ بیرک گولڈ کے سی ای او مارک بیرسٹو نے کہا ریکارڈک معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر خراج تحسین۔ ایرک مائر کہتے ہیں توقع ہے فورم سرمایہ کاروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سویابین کی تجارت کا دوبارہ آغاز باعث مسرت ہے۔ سویابین سے لدے 4 جہاز حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ نواز شریف سے بڑی عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اثاثہ جات اور فیوچر ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی شراکت کے امور پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا کہ مسٹر یاو جیسے قابل قدر شخصیات سے ملاقات میں ترقی اور مواقع کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پاکستان کو تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری پوری توجہ نالج بیس ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ضد۔ اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کے ساتھ احتجاج کی کوشش۔ بہنوں سمیت 11 کارکنوں نے خود گرفتاری دی۔ حامد رضا، عالیہ حمزہ، حامد خان اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ زبردستی پولیس موبائل میں بیٹھے، کچھ دور جا کر خود اتر گئے۔ تینوں بہنیں اور کارکن شادی ہال کے لان میں بیٹھ گئے۔ ایس ایچ او کی بانی کی بہنوں کو گھر جانے کی پیشکش۔ علیمہ خانم بھائی سے ملاقات کرانے پر بضد۔ عظمیٰ بخاری نے رد عمل دیا کہ علیمہ خانم نے پولیس گاڑی سے آن لائن کار سروس حاصل کی، خود ہی پولیس وین میں بیٹھی۔ بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ آج فیملی کی ملاقات کا دن تھا۔ تینوں بہنوں کو بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 6 گھنٹے انتظار کے بعد فیملی کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا آج 5 وکیلوں کی بانی سے ملاقات ہوئی، فیملی کو اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ بولے مجھے پولیس نے ناکے پر روکا، پیدل بھی جانے نہیں دیا گیا۔ ہم نے جو نام نہیں دیے، جیل انتظامیہ نے وہ ملاقات کے لیے فائنل کیے۔ بانی سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اعظم سواتی کے بیان پر پارٹی ان سے باز پرس کرے گی، میں کوئی رد عمل نہیں دے سکتا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں پارٹی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 600 سے زائد دن جیل میں کیوں گزارتے؟ اس حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ بدقسمتی سے یہاں ملکی مفادات میں فیصلے نہیں کیے جاتے۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن اور شبلی فراز جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔
शिबली फराज से 4.5 और रऊफ हसन से 3.5 घंटे तफ्तीश की गई। बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किल में है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है, बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। पीटीआई के बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया, लेकिन प्रोसीडिंग से नहीं। अगली समाअत पर आप तैयारी के साथ आए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था एफआईए हमारा डेटा लेकर चली गई थी, अदालत में दरख्वास्त दी है हमारा डेटा हमें फराहम किया जाए। अकबर एस बाबर बोले पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तारीख पर तारीख ली जा रही है, कारकुनों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं और केस रोका जा रहा है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। आईनी बेंच का आइंदा 2 समाअतों में केस मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया, एक साजिश जो भी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्मी एक्ट का निफाज साजिश करने पर भी होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा एक कंफ्यूजन है, अपील का हक भी नहीं है। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? समाअत कल तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट को 4 माह में फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुल्ज़मान के वकील को मुखातिब करके कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें, केसेस चलने दें। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के नुकसान की रिपोर्ट जमा करा दी। हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़ फोड़ की गई। ये कोई रैली या एहतजाज नहीं था, एक इदारे को निशाना बनाया गया। 35,962 में से 11,367 गिरफ्तार, 24,955 मुलजिम का हाल मफरूज। अदालत ने 27 साल बाद बेवा को भाई से जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भाई ने शिकारी की तरह बेवा बहन से हिस्सा छीना। जस्टिस खालिद इसाक ने सिद्दीका बीवी की अपील का तहरीरी फैसला जारी किया। कहा भाई ने मुश्किल घड़ी में बेवा बहन की मदद के बजाय विरासती हक छीना। मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए खवातीन से विरासती हक छीन लेते हैं। खवातीन के विरासती हुकूक की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी से डीजी एफआईए और डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुलाकात है। वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। 4 सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। कहा मकरू धंधे में मुलव्वस अनासिर मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, माफिया से हानि हाथों से निपटा जाएगा। अफगान शहरियों की वापसी का अमल जारी। कराची समेत दीगर शहरों से अफगानों की वापसी। चमन मुहाजिर कैंप में मुकीम 400 अफगान खानदानों को आज भेजा गया। 0 पॉइंट पर होल्ड कैंप में फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। 1 अप्रैल से अब तक 2,980 अफगान वतन वापस भेजे गए। ट्रेन के बाद पंजाब के असातिज़ा भी सादगी अपनाएंगे। पंजाब के स्कूलों में खवातीन असातिज़ा के लिए दुपट्टा लाजमी करार। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकते। इतलाक सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों पर भी होगा। स्कूल दौरानिये में नमाज ज़ोहर के इंतजामात करने की भी हिदायत। गजा रियल स्टेट का इंतहाई जबरदस्त टुकड़ा है। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेहिस्सी। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के मौके पर कहा अमरीकी आर्म फोर्स का गजा की पट्टी पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना एक अच्छी बात होगी। हमास के जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं।
چین کا مزید ٹیرف کی امریکی دھمکی پر سخت رد عمل، کہا چین امریکہ کے صدر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ ترجمان وزارت تجارت نے کہا امریکہ عزت پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا۔ یورپی یونین نے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی۔ 15 اپریل سے امریکی مصنوعات پر یورپی ٹیکسوں کا نفاذ ہو جائے گا۔ امریکہ میں پڑھنے کے خواہش مند پاکستانی طلباء کے لیے بری خبر۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ گلوبل انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بند کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پروگرام کی بندش سے متعلق باضابطہ آگاہ کیا۔ پروگرام 15 سال تک جاری رہا۔ پاکستان کے ہزاروں طلباء کو فائدہ پہنچا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ کے دوسرے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ پی ایس ایل سیزن 10 میں صرف چند دن کا انتظار، ٹیموں نے میگا ایونٹ کے لیے کمر کس لی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد کے جیسن ہولڈر، کوئٹہ کے رائلی روسو اور پشاور کے نجیب اللہ زدران سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعے سے پنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر آج رات کراچی پہنچیں گے۔ ٹم سائفرٹ اور لٹن داس بھی آج ہی آئیں گے۔ ایڈم ملنے اور محمد نبی نے کنگز اسکواڈ جوائن کر لیا۔ کراچی کنگز کے پی ایس ایل 10 کے لیے بھرپور تیاریاں جاری۔ کھلاڑیوں کے ہیڈ کوچ روی بوپارا اور شان ٹیٹ کی زیر نگرانی پریکٹس۔ فرنچائز اونر سلمان اقبال نیشنل اسٹیڈیم پہنچے۔ ہیڈ کوچ سمیت ٹیم آفیشلز اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ اور کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ روی بوپارا ٹیم کی کامیابی کے لیے پورے امید، کہتے ہیں کئی سال جو کراچی کے لیے کھیلا یہ بہترین سفر رہا۔ مجھے ٹیم اور سلمان اقبال نے سپورٹ کیا۔ مجموعی طور پر اسکواڈ بہت متوازن ہے۔ امید ہے کھلاڑی پہلے ہی میچ سے اچھا پرفارم کریں گے۔